بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حقیقت میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورت صرف ایک عورت کی شکایت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ فوج، نہ عالم، نہ ولی، صرف ایک عورت جس نے اللہ کے حضور گریہ وزاری کی، جو اللہ کے سامنے شکایت کرنے لگی تو اللہ نے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ کہانی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے شوہر نے ظہار کیا، وہ واقعہ جس پر اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی۔ اسے عام طور پر ظہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے کا واقعہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ المجادلہ میں ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہار کرنے پر اللہ سے فریاد کی تھی، جس پر اللہ نے ان کی سن لی اور ظہار کے احکامات نازل فرمائے۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے غصے میں آ کر انہیں کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی کہ ظہار۔ قدیم جاہلیت عرب میں یہ طلاق کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا، جس سے عورت نہ گھر کی رہتی تھی نہ باہر کی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے بوڑھے شوہر اور بچوں کے حوالے سے پریشانی بیان کی، لیکن اس وقت تک ظہار کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ خولہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی دنیا تباہ ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا اور براہ راست اللہ سے فریاد کرنے لگیں۔ انہوں نے چیخ و پکار نہیں کی، انہوں نے ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، انہوں نے براہ راست اللہ سے شکایت کی۔ پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا، جس پر اللہ پاک نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی رواج کو ختم کیا اور ظہار کا کفارہ مقرر کیا، غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تمام باتیں نہیں سن پا رہی تھی۔ اس بارے میں سوچو کہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کی سرگوشیاں نہیں سن سکیں، لیکن کائنات کے خالق نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اسے سن لیا۔ اللہ نے صرف ان کا مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں امر کر دیا۔ سورۃ المجادلہ اس کا معنی ہوتا ہے بحث کرنے والی عورت۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ اللہ ہر سرگوشی سنتا ہے۔ وہ الفاظ جو آپ بلند آواز میں کہتے ہیں، وہ دعائیں جو آپ اپنے تکیے میں سسکیاں لیتے ہوئے مانگتے ہیں، یا وہ درد جس کے لیے ابھی آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، اللہ ان سب کو سنتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا بہت چھوٹی ہے یا آپ کے وسائل بہت معمولی ہے۔ جس رب نے خولہ کے لیے آسمانوں کو تھام لیا، وہی رب آج آپ کی بھی سن رہا ہے۔ آپ بھی خلا میں نہیں پکار رہے، اللہ سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا ہے۔ برسوں گزر گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ضعیف خولہ کے لیے پورے قافلے کو روکا، ان کی بات سنی، انہیں بہت سارا وقت دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک ضعیف عورت کو اتنا وقت کیوں دیا، تو انہوں نے جواب دیا، میں عمر اس عورت کی بات نہ سنوں جسے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا تھا۔ کبھی بھی دنیا کو یہ احساس دلانے نہ دیں کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ معمولی ہیں، بلکہ آپ کا رابطہ تو براہ راست بادشاہوں کے بادشاہ سے ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو خولہ کو یاد رکھو،
ان کے کمرے کی دیواریں ان کی التجا کو نہیں روک سکی، آسمان اسے بلاک نہیں کر سکا تھا اور فاصلے اسے لیٹ نہیں کر سکے تھے۔ آپ اس سے کلام کر رہے ہیں جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ حسیب ہے۔ آپ کی ہر مشکل میں مدد کرنے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔